ایٹمی پروگرام کو کوئی نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ایسی کسی مہم جوئی کے نتائج خوفناک ہوں گے جو شاید دنیا برداشت نہ کر سکے، افواج پاکستان نے خبردار کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو، کہا پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے، یہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت کا عالمی دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے، نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ اجیت دوول ہے۔ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، دشمن خصوصاً بلوچستان میں عدم استحکام چاہتا ہے، کئی ملک بھارتی دہشت گردی کا بتا چکے۔ جہاد یا قتال کا کسی فرد، تنظیم یا گروہ کو اختیار نہیں، اسلام میں جہاد کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک موقف، کہتے ہیں فتنہ الخوارج کا اسلام، انسانیت، پاکستان یا پاکستانی روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ فتنہ الہندوستان کی اصطلاح ان دہشت گردوں کے لیے ہے جو بھارتی حمایت یافتہ ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا ایران کے لیے پاکستان کی سفارتی حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم سے ترک وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی ملاقات، اسحاق ڈار، خواجہ آصف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی شرکت، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، ترک کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کا دائرہ بڑھانے کی دعوت دی، بھارت سے جنگ میں پاکستان کی بھرپور حمایت پر ترک قوم اور قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور ترکیہ باہمی تجارت کو 5 ارب ڈالر تک بڑھانے کی خواہش مند، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترکیہ کے ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا عالمی امور پر ترکیہ اور ہمارا موقف ایک ہے، ترکیہ سے دوستی مضبوط ہو رہی ہے، پاک ترک دفاعی کمیٹیوں کا اجلاس ستمبر میں ہوگا۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا پاکستان سے تعلقات کو ادارہ جاتی شراکت داری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ترک وزیر دفاع کا بھارت کے خلاف شاندار کارکردگی اور دفاع وطن پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ترک وزیر دفاع کی ملاقات، ترک وزیر کا دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار، دونوں ممالک کے دفاعی سربراہان کا مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر اتفاق، ایئر چیف نے تربیت اور ایرو اسپیس ٹیکنالوجی میں تعاون مزید بڑھانے کا عزم دہرایا۔ پاکستان کسی گروپ کو ملک کے اندر یا باہر دہشت گرد حملوں کی اجازت نہیں دیتا، پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے، پہلگام دہشت گرد حملے کا درد محسوس کر سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھارتی میڈیا کو انٹرویو، کہا بھارت اور پاکستان کی نئی نسل اپنی قسمت خود لکھ سکتی ہے، ہمارے مستقبل کا فیصلہ ماضی کے تنازعات نہیں کریں گے۔ چین، پاکستان اور بنگلہ دیش کا اتحاد بھارت کے لیے خطرہ ہے، بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کی دہائی، کہتے ہیں پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کے اتحاد کا براہ راست اثر بھارت کی قومی سلامتی پر پڑے گا۔ پاک بھارت جنگ بندی میں واشنگٹن کا کردار نہ ہونے کا مودی سرکار کا دعویٰ جھوٹا قرار، امریکہ نے ایک بار پھر مودی سرکار کے دعووں کی تردید کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس، محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کے بیان سے حقائق تبدیل نہیں ہوں گے، جو ہوا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس بھی پاک بھارت مذاکرات میں شریک تھے، انہیں تسلیم کیا جائے گا۔ بھارتی فضائیہ کا تیسرا اڑتا تابوت زمیں بوس، بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ راجستھان میں گر کر تباہ، دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ بھارتی فضائیہ نے جیگوار لڑاکا طیارہ گرنے کی تصدیق کر دی، رواں سال بھارتی فضائیہ کا یہ تیسرا جیگوار طیارہ گرا ہے، ایک طیارہ مارچ اور دوسرا اپریل میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ پورا بھارت بند، مودی کے خلاف پورے ملک کے مزدوروں اور کسانوں کا احاطہ، 25 کروڑ سے زائد محنت کشوں کی ہڑتال، دہلی، کولکتہ، چنئی اور بنگلورو سمیت بڑے شہروں کی سڑکیں بند، پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم، مظاہروں کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد و رفت بھی شدید متاثر، مظاہرین نے ریلوے لائنوں پر بھی دھرنا دے دیا، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی میں رکاوٹ۔
لاہور کی اداکارہ کی کراچی میں پراسرار موت، اداکارہ حمیرہ اصغر کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق لاش ڈی کمپوز کے ایڈوانس سٹیج پر ہے۔ لاش اس قابل نہیں کہ اس سے وجہ موت بتائی جا سکے۔ سیمپل کے ایگزامینیشن کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ اہل خانہ نے میت وصول کرنے کی رضامندی دے دی۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے وطن سے پیار کا عملی ثبوت۔ مالی سال 2025 میں ریکارڈ 38.3 ارب ڈالرز کی ترسیلات زر موصول۔ اوورسیز پاکستانیوں نے گزشتہ سال سے 8 ارب ڈالر زیادہ زر مبادلہ بھیجا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سب سے زیادہ ترسیلات زر سعودی عرب سے آئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تاریخ کی بلند ترین ترسیلات زر ریکارڈ ہونے پر اظہار تشکر۔ کہتے ہیں یہ بیرون ملک پاکستانیوں کی معیشت میں اعتماد کا مظہر ہے۔ ملک بھر کے لیے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی کر دی گئی۔ کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 3 پیسے فی یونٹ کی کمی۔ کراچی کے سوا باقی ملک کے لیے بجلی 50 پیسے فی یونٹ سستی کی گئی۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے علیحدہ نوٹیفیکیشنز جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی ترقی کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا زرعی اصلاحات پر عمل کسانوں کو آسان قرضوں سے ہوگا۔ زرعی فائنانسنگ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر کام کریں گی۔ شہباز شریف کی زرعی اجناس کی سٹوریج گنجائش بڑھانے کی تجاویز دینے کی ہدایت۔ دبئی اسلامک بینک نے پاکستان کے لیے 1 ارب ڈالر فائنانسنگ کا بندوبست کر لیا۔ دبئی اسلامک بینک پاکستان کو 5 سال کے لیے فائنانسنگ فراہم کرے گا۔ دبئی اسلامک بینک نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے ذریعے فائنانسنگ کا بندوبست کیا۔ فائنانسنگ کا 89% شیئر اسلامی شریعہ کے مطابق حاصل کیا گیا۔ مانسون بارشوں کا دوسرا زوردار سپیل۔ طوفانی بارشوں سے دریا اور ندی نالوں میں طغیانی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں بھی بارش۔ کشمیر کے مقام ہٹیا والا میں کلاؤڈ برسٹ اور شدید بارش سے کئی مکانات کو نقصان۔ مویشی نالے میں بہہ گئے۔ اسلام آباد میں پل سے گزرتے ہوئے نوجوان موٹر سائیکل سمیت نالے میں گر گیا۔ شیخوپورہ میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی۔ 2 بہن بھائی جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ لاہور میں کرنٹ لگنے سے لڑکا جاں بحق۔ پنجاب میں سرکاری اسکولوں میں بس سروس متعارف کرانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے اسکول بس سروس کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسکول آف منتھ ایوارڈ کا بھی فیصلہ۔ ڈسپلن، کلاس روم، لیب اور معیار تعلیم پر ایوارڈ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ٹیچرز کی معیاری ٹریننگ اشد ضروری ہے۔ اسکولوں کے داخلی راستوں کو بہتر بنایا جائے۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ مزید 105 فلسطینی شہید کر دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے طبی مرکز پر حملے میں کم سن بچی سمیت 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں 5 صہیونی فوجی ہلاک، 10 زخمی ہو گئے۔ فرانسیسی صدر کا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایمانوئل میکرون کا برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب۔ کہا 2 ریاستی حل مشرق وسطیٰ میں امن کا واحد راستہ ہے۔ غزہ اور یرغمالیوں کی مشکلات حل کرنا فوری نوعیت کا مسئلہ ہے۔ غزہ میں نہ ختم ہونے والی جنگ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 111 ہو گئی۔ 161 افراد لاپتہ۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سب سے زیادہ 94 افراد کیئر کاؤنٹی میں ہلاک ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے متاثرہ ریاست میں وفاقی ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن احسام الحق کی ملاقات۔ پاکستان میں ٹینس کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ احسام الحق نے اسلام آباد میں ٹینس کورٹ سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کی ٹینس کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ احسام الحق نے ملک میں کرکٹ کے فروغ کے لیے چیئرمین پی سی بی کی کاوشوں کو سراہا۔
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर 1 टेस्ट बैटर बन गए, अपने हमवतन जो रूट से पहली पोजीशन छीन ली। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल 15 दर्जे तरक्की के बाद 6 नंबर पर आ गए। ऑलराउंडर्स में भारत के रविंद्र जडेजा की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के नुमान अली की 5वीं पोजीशन। सऊद शकील 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 13वें नंबर पर चले गए।